و زوائد ایسی پتیاں نہ آ جائیں کہ جو خراب ہو رہی ہیں اور وہ برابر والی پتیوں کو اور شاخوں کو خراب کرنے لگیں. تو اپنے نفس کی جب آپ ایسی حفاظت شروع کریں گے کہ اس میں کسی ایسی چیز کو آنے نہیں دیں گے، جو ہوگا اس کو نکالتے چلے جائیں گے. جس طرح سے مالی آتا ہے اور مالی کٹائی کرتا چلا جاتا ہے، اس سے آپ کے جو پودے ہیں وہ بڑھتے ہیں، کٹ کے ختم نہیں ہوا کرتے. وہ پڑھائی کے لیے ضروری ہے. تو تقوی کا جہاں ایک ایجابی پہلو ہے، وہیں ایک سلبی پہلو بھی ہے. اس کو جوڑیں. ایجابی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہنا، ان کو بجا لانا تقوی ہے. اور جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا ان سے رک جانا بھی تقوی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. خائب اور خاسر اس کو کہتے ہیں جس کو ٹوٹل لاس ہو. قد خاب من دساہا. اور جو اس کو اپنے نفس کو حقیق سمجھتا ہے، اس کو دفن کر دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. وہ خائب و خاسر ہوتا ہے. اس کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں پکڑا کرتا. وہ چاہے اپنے طور کے اوپر کتنا ہی اپنے کو کامیاب انسان سمجھے، مال و دولت والا سمجھے، قوت اور عزت والا سمجھے، وہ سب چیزیں وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو جو عزت اور ذلت ہے وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. تو اپنے آپ کو جب آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے کو عزیز کے سپرد کر دیا، آپ نے حکیم کے سپرد کر دیا، آپ نے سنتقام کے سپرد کر دیا، آپ نے رحمان کے سپرد کر دیا، آپ نے رحیم کے سپرد کر دیا، آپ نے رازق کے سپرد کر دیا. آپ نے اس کو اپنا وکیل بنا لیا. وکیل وہی ہے کہ جس کے پاس آپ اپنا مقدمہ دے دیتے ہیں اس کو، پھر وہ دنیا سے لڑتا رہتا ہے، آپ آرام سے. اللہ وکیل ہے، وکیل بن جاتا ہے پھر ایسے. لیکن خود سپردگی شرط کہ اپنے آپ کو حوالے کر، اللہ کے حوالے کر. اور جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور نہیں پتا کہ ابھی ہمارے پاس کتنا وقت ہے گھر میں. جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ صبح تک یہ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں سکتا. درود پڑھے محمد. اس آخری جملے کی وضاحت ہم اور کرتے ہیں جو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، حتی یتبین لہم انہ الحق. بیان میں اور تبیان میں عربی زبان میں فرق ہے. بیان وہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. بیان یعنی واضح کرنا، کھول دینا. ایک جگہ پہ اٹھ کے ایک آیت مبارکہ کے ایک تفسیر دیکھی، دوسری تفسیر دیکھی، حدیث دیکھی، لکھا. اب ہم اپنے اوپر اس کا بیان کر رہے ہیں، اپنے اوپر کھول رہے ہیں اس کی تہ. اور تبیان کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کے لیے واضح کرنا. اسی لیے اس کے آگے لہم آئے، حتی یتبین لہم. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے گا، دنیا کو سمجھا دے گا، دنیا کے اوپر واضح کر دے گا، انفولڈ کر دے گا. کیا؟ انہ الحق، کہ حق جو ہے وہ وہی ذات ہے. اور جو اس حق سے جڑ جاتا ہے، اس سے منسلک ہو جاتا ہے، تو وہ خود بھی الحق بن جاتا ہے. اس کی زندگی میں الحق کی جو جھلک ہے، اس کی تجلی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی، وہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی. وہ اپنے نفس کو اس لیے بیچ دیتا ہے کہ مرضی الہی کو خرید. وہ اپنے نفس کو اس طرح سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہاں بھی وہی نفس کی بات ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب اس کا کچھ نہ رہا تو پھر مرضی الہی جو ہے وہ اس کے شامل حال. جو اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے وہ بنتا چلا جائے.
دنیا میں کام لینا چاہتا ہے وہ کام سے وہ لیتا چلا جائے حتی یتبین لہم انہ الحق کہ وہ حق ہے. تو بس اب اس حق سے جو جڑتا ہے تو نہ اس حق کو زوال ہے نہ اس حق سے جو جڑ کے خود حق بن جاتا ہے اس کو بھی کوئی زوال ہے. درود بھیجیں محمد اور یہ حق کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک انسان نعمتیں بظاہر نعمتیں ملنے پہ شکر کرتا ہے اور حق کی ایک منزل وہ ہوتی ہے جہاں بظاہر نعمتیں جا رہی ہوتی ہیں اور اس کا سر شکر میں جھکتا ہے. پروردگار تجھے میرے لیے بر کی ضرورت ہے لے لیے. پروردگار تجھے میرے کڑیل بھائی عباس کی ضرورت ہے اس کے بازو بھی تیرے اس کا وجود بھی تیرا. پروردگار تجھے میرے بھتیجوں کی ضرورت ہے میرے بھانجوں کی ضرورت ہے جہاں اون و محمد بھی تیرے اور قاسم بھی تیرا اور قاسم کا لاشا اگر پالال ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی فکر نہیں کیونکہ میں تیری راہ میں اور وہ بچہ کہ جس کے اوپر سن و سال کا اطلاق نہیں ہوتا ابھی 6 ماہ ہے علی اصغر. پروردگار اگر تجھ کو وہ بھی چاہیے تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں. یہ تیرے سے تم برداشت کر لے گا لیکن تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں. یہاں تک کہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں فرماتے ہیں رضن بقضائے کا و تسلیما لامرک لا معبود سوا. اس کی بنیاد یہ کہ پروردگار میں تو تجھے معبود سمجھتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وفیت بعہدی وفی بعہدکم. پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یہ کہہ کے سجدے میں جو سر رکھا اور یہ دعا پڑھی یہ مناجات کی امام حسین علیہ السلام نے ادھر سے شبر بڑھا آپ کی گردن کرنا چاہتا ہے پیچھے ہٹتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے. ایک مرتبہ عمر بن سعد کہتا ہے شمر تجھے کیا ہو گیا ہے 20 لڑائیاں تو نے لڑی ہے ایک حسین کا سر تن سے نہیں جدا کیا جاتا. کہتا ہے کہ جب میں آگے بڑھتا ہوں ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے شمر میرے بچے پہ خنجر نہ چلا میرے بچے پہ خنجر نہ چلا. یہ سب ہو گیا کربلا میں آواز گونجتی ہے الا قتل الحسین بکربلا الا قتل الحسین بکربلا. ایک مرتبہ فوجوں کو حکم ہوتا ہے تاراجی خیام ہوتی ہے بیویوں کی چادریں روٹی چاہتی ہیں بیویاں بے پردہ ہو جاتی ہیں. اگلے دن یہ قافلہ چلتا ہے کوفے کے لیے پھر کوفے سے شام کے لیے. بس حضرت ارو 1-2 باتیں آپ سے عرض کریں گے 1-2 نقطے فضائل اور اس مسائل کے اور بس آپ مساو لیے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی جب شہادت ہوتی ہے قید خانہ شام میں تو جناب زینب پڑھتی ہیں غسل دینے کے لیے بچی کو. ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کہتی ہیں بیٹا اس بچی کا پیرہن اس کے جسم سے جدا نہیں ہو رہا میں کیسے اس کو غسل دوں. فرماتے ہیں کہ حاشر کے دروں سے اس کی قمیض اس کا پیرہن اس کا چپک گیا ہے اس کے اوپر سے ہی غسل دے دیئے اس کے اوپر سے ہی غسل دے دیئے. وہ وہاں سے چلتی ہیں حکم ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے اب تم لوگوں کو رہا کیا. یزید یہ سوچتا ہے کہ ان کا اتنا نقصان ہو گیا تو میں کچھ کمپنسیٹ کر دوں کچھ ان کو عطا کر دوں. کہتا ہے کہ سجاد میں تم سے 3 باتیں کہتا ہوں 3 مطالبے تم مجھ سے کر سکتے ہو کرو کیا مطالبہ کرتے ہو. تو امام فرماتے ہیں کہ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ اپنے شہداء پر اور مجھے اپنی بہن سکینہ پر رو لینے
اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ان مخدرات عصمت کو چادریں دے کر، پہناوے دے کر باعتبار لوگوں کے ساتھ مدینے بھیج دینا۔ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو تو تم ہی لے کر جاؤ گے۔ کہا تیسرا مطالبہ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جو سامان ہمارا لوٹا گیا ہے وہ سامان ہمیں لوٹا دو۔ کہا وہ تو بوسیدہ کپڑے وغیرہ تھے، ہم تم کو بہت اچھے کپڑے، بہت اچھی پوشاکیں دیں گے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا جدید ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں وہ مال بوسیدہ ہی صحیح اس لیے چاہیے ہے کہ اس میں سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا جو حسین نے پہنا تھا، اس میں وہ پوشاک تھی جو سیدہ نے پہنی ہوتی، اور چکی پیس پیس کے اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے تیار کیا تھا وہ چرخہ بھی موجود تھا کہ جس سے آپ ان کہتا کرتی تھی ہمیں وہ چیزیں دے دو، تمہاری چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا تمہیں جو کچھ چاہیے ہے تم لینے کو تیار ہو۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ وہاں سے چلا، عزیزارو ایک مرتبہ یہ قافلہ وہاں سے چلا اور کربلا پہنچا۔ ابھی کربلا پہنچا نہیں ہے کہ بیویوں نے بہن کرنے شروع کیے، بیویوں نے بہن کرنے شروع کیے۔ بشیر بن جزلم کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی تو کربلا 2 کوس کے فاصلے پر ہے، تم لوگوں نے کیوں پیٹنا شروع کر دیا، کیوں بہن شروع کر دیے؟ فرماتی ہیں کہ یعقوب کو مصر سے یوسف کی خوشبو آ گئی تھی، ہم اتنے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمیں اپنے شوہر کی خوشبو نہیں آتی، ہمیں خوشبو آ رہی ہے کہ وہ مقام اب آ گیا کہ جہاں میرا عباس مارا گیا تھا، جہاں میرے لیے پر کے برچی لگی تھی، جہاں میرا ننھا علی اصغر شہید ہوا، جہاں میرے بھیا کی گردن کاٹی گئی تھی اور اس کی لاش دوڑے دوڑے یہ اللہ ہمارے قلیل بات سے دعا قبول فرما، ہم سب کو اس میں اہل بیت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق ماتم حسین۔
اصغر جھولا ویران ہے اور گود بھی خالی اصغر جھولا ویران ہے اور گود بھی خالی اصغر
مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا
میں ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل میں ہمارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، میں نے سر سے ویسے مارا جو تمہارا بابا، مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، کیسے ذرا سے حال کو، کیسے ذرا سے حال کو امت ستایا ہے، جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو